نقشبندی محسنی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر علی محسنی، اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد عکاس محسنی۔ مطالعہ قرآن میں تفسیر کی ضرورت اور اہمیت پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محتمم جامعہ محمدیہ بنات الاسلام، معروف عالم دین جناب مفتی ظہور اللہ چشتی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں عظیم اسکالر عالم دین مصنف کتب کثیرہ الشیخ الحدیث جامعہ غوثیہ رضویہ ماڈل ٹاؤن لاہور مفتی رب نواز صاحب۔ میں دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی بہت شکریہ حضرات محترم، قرآن کریم ہمارے لیے کل جمی انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے عظیم رہنمائی کو بیان فرما دیا، لیکن یہی قرآن ہے جس کے بارے میں قرآن کے اندر ہی ارشاد ہوتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ اسی قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اسی قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ تو اس صورتحال کا جواب بھی قرآن ہی کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں۔ تو حضرات محترم، یہ جو دو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھیں، ان دونوں آیات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، غور کریں، تو قرآن اگر ایک طرف مکمل ضابطۂ حیات اور انسانیت کی تعلیم بیان کرتا ہے، تو دوسری طرف وہ غور و فکر، تدبر اور قرآن اپنے اندر غور کرنے کا بھی حکم فرماتا ہے۔ اور عام طور پر انسانوں کے ذہن تین سطح کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو ابھی اپنی ابتدائی گرومنگ کے اندر ہوتے ہیں، جن کو بات کی اتنی سمجھ نہیں آتی۔ دوسرا درجہ وہ ہے جس کو آپ اوسط درجہ کہہ سکتے ہیں یا درمیانہ درجہ کہہ سکتے ہیں، اور تیسرا درجہ وہ ہے جس کے اندر انسانیت، جس کے اندر ایسے لوگوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے کہ جو بات کو فوری طور پر سمجھتے ہیں اور فوری پک کرتے ہیں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کے اندر سے ہدایت قرآن میں موجود ہے، لیکن ہر بندہ ڈائریکٹ اس ہدایت کو اخذ کرنے کی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی نہیں رکھتا۔ تو قرآن اس کے لیے حکم فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں کوئی بات نہیں معلوم۔ تو اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو پینلسٹ موجود ہیں، مفتی ظہور اللہ چشتی صاحب، مفتی رب نواز صاحب۔ تو میں قبلہ مفتی رب نواز صاحب سے اپنا پہلا یہ سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ قرآن پڑھنے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں کیا فرق ہے، اور دوسرا آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس دور کے حوالے سے اسپیشلی بتائیے گا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن کے اس کے ماننے والوں پر بہت سارے حقوق علماء نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اسے پڑھا جائے۔ قرآن اللہ کی ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی باعث برکت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ اور واضح ہے کہ ابتدائی مرحلہ ہے جب قرآن سے جڑے گا، قرآن کو پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا اور اخلاص سے پڑھے گا، تو اس سے اس کا باطن جو ہے وہ ٹھیک ہوگا، جسے ہم تزکیہ باطن کہتے ہیں یا تصفیہ باطن کہتے ہیں۔ جب تزکیہ باطن ہو جائے گا تو پھر اگلا مرحلہ ہے قرآن کو سمجھنے کا، جیسا کہ آپ نے آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن پڑھ کے بہت سارے لوگ سیدھی راہ اختیار کرنے کی بجائے، صراط مستقیم پر چلنے کی بجائے وہ بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا باطن جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے دونوں باطنوں کا تذکرہ کیا ہے،
یعنی قرآن سننے والے دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں فرمایا کہ زادتہم ایمانا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زادتہم ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں، ان کے تقوی میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے. ایک اور مقام پر فرمایا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، کہ وہ قرآن سن کر کے اور ناپاکی میں، گندگی میں، فسق و فجور میں، کفر و گمراہی میں جو ہے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو پہلے تو یہی ہے کہ قرآن سے محبت ہو، قرآن کی تلاوت ہو، تلاوت قرآن کے ذریعے سے سینے کو پاک کیا جائے. جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے. لوہا زنگ آلود ہوتا ہے، فرمایا اسی طرح انسان کا دل جو ہے وہ بھی زنگ آلود ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو مختلف حدیثوں میں مختلف چیزوں کا ذکر ہے. کہیں یہ ہے کہ موت کو یاد کریں، کہیں یہ ہے ذکر کرنے سے، ایک یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے. یعنی تلاوت قرآن جب آپ کریں گے تو اس سے دل کا زنگ جو ہے وہ اتر جائے گا. تو یہ مین چیز ہے دل کے زنگ کو اتارنا، جو کو صوفیہ کرام کا طریقہ ہے، اہل اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی نظر جو ہے وہ باطن پر ہوتی ہے. تزکیہ باطن ہو گیا تو آپ ایک آیت بھی اگر سنا دیں تو اسی پر جو ہے انسان جو ہے عمل پیرا ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختصر سوالات کیے، نماز سے متعلق، روزے سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق. تو یہ سوالات کر کے وہ چلا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے سنا ہے، جو کچھ اس کے سامنے بیان ہوا ہے، اس نے اس پر عمل پیرا ہونا ہے. تو اہل اللہ کی صحبت کا فیض یہ ہوتا ہے کہ انسان کا باطن صاف ہو جاتا ہے. جب باطن صاف ہو گیا تو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے قرآن کو سمجھنا. اور یہ مین کام ہے، قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کی مثال علماء دیتے ہیں، جیسے کسی کی طرف سے، بڑی شخصیت کی طرف سے آپ کے پاس کوئی خط آتا ہے، لیٹر آتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہ چوم کر کے آپ اسے رکھ دیں گے، آپ اسے پڑھیں گے، اس کے مفہوم کو سمجھیں گے. اگر کسی اور زبان میں ہے، آپ کی زبان اردو ہے، اردو کی بجائے انگریزی میں ہے، عربی میں ہے، تو آپ جو ہے ٹرانسلیٹ کی جو ہے آپ کوشش کریں گے اس کا ترجمہ جو ہے، اور بغیر کسی وقفے کے فوری طور پر، کیونکہ آپ کو تاکہ معلوم ہو کہ یہ پیغام کیا دیا گیا ہے. تو یہ اللہ کا قرآن جو ہے عربی میں ہے، تو اللہ کا یہ پیغام ہے. تو ہمیں جو ہے قرآن کا سمجھنا جو ہے اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. ماشاءاللہ، قرآن کا سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے. سبحان اللہ. تو ہم تو کیونکہ اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، قرآن جو ہے عربی میں نازل ہوا ہے، تو الحمدللہ اس دور میں ایک اچھی کوشش ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی. لیکن وہ لوگ جو پاکیزہ کردار کے لوگ ہیں، جنہوں نے کسی کی صحبت میں بیٹھ کر کے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے، سبحان اللہ، ایسے نہیں، ایسے خود جو ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود قرآن جو ہے کھول لیتے ہیں اور پھر اسی سے متعلق بحث کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات مفتی صاحب نے بیان کی کہ کسی ایسے سے قرآن سیکھو جس نے قرآن کسی سے سیکھا ہے. اور الحمدللہ درگاہ محسنیہ پہ خدمات قرآن کے حوالے سے یہ ایک انفرادیت موجود ہے. ہمارے قبلہ شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب، ان کی قرآن سے محبت اور ان کی قرآنی خدمات کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ عکاس صاحب آپ کچھ اس حوالے سے بیان کریں کہ آپ نے شیخ صاحب کو، ان کی قرآنی خدمات کو کیسا پایا، آپ نے ان کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے. جی بہت شکریہ مدثر بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ صوفیہ نے تصوف پہ کام کیا لیکن تفسیر قرآن پہ کام نہیں کیا. میرے خیال میں کہ یہ بات سراسر غلط ہے. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، صوفیہ کی زندگی کو آپ بغور دیکھیں، حضور غوث اعظم کی مثال لے لیں. آپ کے زمانے میں آپ کا مدرسہ نظامیہ دن رات قرآن کی تعلیم، حدیث کی تشریح اور اس کے لیے مشہور تھا. دن رات آپ وہاں پہ کام فرما رہے تھے. اور خود حضور غوث اعظم کی آپ مثال لے لیں تو جیسا قرآن آپ نے پڑھا شاید ہی اس کی مثال آج آپ کو کہیں ملتی ہو. کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم عشاء کی نماز سے قرآن پڑھنا شروع کرتے اور فجر تک اس کو مکمل فرما دیتے. اور آپ نے جو تفسیر تحریر فرمائی وہ تفسیر جیلانی کے نام سے مشہور ہے.
اسی طرح اگر قبلہ پیر و مرشد کو دیکھیں الحاج محمد محسن منور یوسفی صاحب کو، تو آپ نے قرآن کی تعلیم کے لیے جو کام کیا، جو نمایاں کام کیا کہ آپ نے ایک مدرسہ بنایا محسن قرآن فاؤنڈیشن کے نام سے، جہاں پہ نہ صرف بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ دور جدید عصر حاضر کے جو علوم ہیں وہ بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ شیخ صاحب خود بھی بلا ناغہ قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ نہ صرف قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی تفسیر کی انگلش ٹرانسلیشن شیخ بیرسٹر محمد احمد محسن صاحب، جو کہ صاحبزادہ صاحب ہے حضرت صاحب کے، وہ فرماتے ہیں، اور دونوں کام اکٹھے بیک وقت آپ کو مل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اردو میں اس کو تفسیر محسن کے نام سے، اور انگلش میں یہ آپ کو قرآنک ایکسیجیسس آف محسن کے نام سے یہ ملے گی۔ ماشاءاللہ، جیسے عکاس صاحب نے بھی ذکر کیا، قبلہ مفتی صاحب بھی قرآن کے فضائل کے حوالے سے فرما رہے تھے، تو بیرسٹر شیخ احمد محسن صاحب کا ذکر انہوں نے فرمایا کہ وہ جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ حضرت قبلہ شیخ بیرسٹر احمد محسن محسنی صاحب، ان کا تھوڑا سا تعارف ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ نہ صرف انہوں نے دنیاوی نقطہ نظر سے جو تعلیم حاصل فرمائی پاکستان کے بڑے ٹاپ کے اداروں سے، بلکہ یورپ کے ٹاپ کے اداروں سے انہوں نے تعلیم حاصل فرمائی۔ دینی تعلیم انہوں نے الحمدللہ درس نظامی کا بھی انہوں نے پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لنکنز ان سے انہوں نے، جہاں سے قائد اعظم نے بار ایٹ لا کی ڈگری لی تھی، لنکنز ان سے انہوں نے ماشاءاللہ اپنی بار کی ڈگری جو ہے وہ مکمل فرمائی۔ اسی طرح جب وہ یو سی ایل میں سے انہوں نے غالباً ایل ایل بی فرمایا، دا آنریبل سوسائٹی آف لنکنز ان نے پوری دنیا کی یونیورسٹیز سے پال ہیم ایجوکیشن ایوارڈ اسکالرشپ کے لیے جب نامزدگیاں طلب کیں تو کم و بیش 1200 لوگوں نے اس ایوارڈ کے لیے اپلائی کیا۔ تو یہ اعزاز بھی اللہ کا شکر ہے کہ ملک پاکستان کو اللہ نے عطا فرمایا کہ ان 1200 لوگوں میں سے جو پوری دنیا میں سے صرف ایک بندہ سلیکٹ ہوا، وہ پاکستان کے شیخ احمد محسن محسنی صاحب تھے۔ تو اس لیول کے، اس کیلیبر کے بندے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کا انشراح صدر فرمایا دینی علوم کے لیے بھی، وہ اپنے والد گرامی کی ڈائریکٹ تربیت اور ان کی نگاہوں کے پڑے ہوئے نہ صرف بلکہ دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹی سے جنہوں نے ڈگریاں حاصل فرمائیں، اور دنیا کی لاکھوں کروڑوں روپے کی دولت کو ٹھکرا کر ملک پاکستان کی خدمت کو انہوں نے ترجیح اختیار فرمائی، ملک پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے، اور پاکستان شفٹ ہوئے، وہ قرآن کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں۔ ان کے جو تفسیری نکات یا تفسیری اسلوب ہے ان کا، اس کے حوالے سے بھی ہم آگے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اچھا مفتی ظہور اللہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ یوٹیوب پر درجنوں لیکچرز ملتے ہیں، تفسیر محسن مختصر مگر جامعہ ہے اور آیت بآیت ہے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور، گزارش یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس قرآن عزیز کی ہم بات کر رہے ہیں، اس قرآن عزیز سے نور کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ سبحان قرآن عزیز تو خود کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ وہ شخص جو ناپاک ہو وہ قرآن کے حروف کو چھو بھی نہیں سکتا۔ بات قرآن کے نور کی ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں جو دودھ بیچنے والا ہے وہ اس بندے کو دودھ نہیں دے گا جس کا برتن صاف نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن کے حروف کا فقط ترجمہ کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا اور اس انداز میں پڑھنا کہ یہ قرآن آمینہ کے لال پہ نازل ہو رہا ہے، والضحیٰ کے چہرے پہ نازل ہو رہا ہے۔ جب ہم اس تصور سے کہ جس طرح یہ قرآن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
سب سے پہلی جو یونیورسٹی قائم فرمائی جہاں قرآن کی تفسیر بھی فرمائی وہ ہے اصحاب صفہ کا چبوترا۔ بات لمبی نہ ہو جائے، میں مختصر یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا نور اسی کو ملتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ فقط ظاہری حروف کا ترجمہ کر لینا یہ تفسیر نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ تفسیر یہ ہے کہ محبت رسول میں گم ہو کر اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے، جیسے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اتنے علوم عطا فرمائے کہ ان میں سے کچھ تو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، اور کچھ ایسے علوم ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ یہ صحاح ستہ میں یہ بات موجود ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس بزرگ، جس ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں، میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت پیر محمد محسن منور یوسفی صاحب، کہ جب وہ قرآن کی تفسیر میں نے سنی ہے، میں نے بالکل سنی ہے، ایک ہے وائز کا انداز اور ایک ہے عاشق رسول کا انداز۔ عاشق رسول اور دین اسلام سے محبت کرنے والا بڑے، جب بھی وہ گفتگو کرے گا تو اس کی گفتگو دل پر اثر کرے گی۔ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ موجود ہیں، مگر ان کی گفتگو ایک کان سے آپ سنیں گے اور دوسرے کان سے نکل جائے گی وہ بات، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جس کی بات دل پر اثر کرے، سمجھ لو کہ اس کا کنیکشن، اس کا رابطہ آمینہ کے لال، مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو میں تمام ناظرین سے عرض کروں گا کہ تفسیر جو محسنی ہے اس کو بڑے غور سے سنیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اور سوشل میڈیا پر اس سے بہتر سہولت میسر نہیں۔ ایمان کی سلامتی بھی ہوگی، عقائد کی درستگی بھی ہوگی، اور کسی کو بڑھا چڑھا کر پیش بھی نہیں کیا جائے گا، اور یہ تمام تر گفتگو فرقہ وارانیت سے بھی الگ تھلگ ہوگی۔ اس تفسیر محسنی کا مقصد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح ہے، اور اس میں بڑی خوشی کی بات ہے جی، جن بچوں کے والدین کہتے ہیں کہ جی ہماری اولاد تو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتی ہے اور وہ تو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اردو میں کیسے پڑھیں گے، تو کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا خوبصورت ادارہ آپ کو فی سبیل اللہ یہ سہولتیں میسر کر رہا ہے کہ ان کے صاحبزادہ صاحب انگلش میں جو تفسیر پیر صاحب قبلہ فرماتے ہیں ان کو اسی انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے تو وہ پیش کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس طرف راغب کریں تاکہ ان کی دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو۔ بہت شکریہ، بہت اچھا ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے سارا ارشاد فرمایا۔ مفتی صاحب آپ نے ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا اس گفتگو کے دوران کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علوم حاصل کیے، ایک وہ جو ہم بیان کرتے ہیں، ایک وہ جو ہم لوگوں میں بیان نہیں کرتے۔ تو میں اس سے ایک کویسچن میرے ذہن میں آتا ہے قبلہ مفتی رب نواز صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ صوفیانہ منہج تفسیر جو ہے، بعض تفاسیر موجود ہیں جن کے اندر صوفیانہ رنگ غالب ہوتا ہے، بالماسور ہیں، بالرائے ہیں، وہ ان کی کیٹیگریز ایک الگ۔ صوفیانہ منہج کی جو تفاسیر ہیں ان کی انفرادیت کیا ہوتی ہے؟ ان تفاسیر کے اندر کیا چیز ایک ڈیفرنٹ بیان کی جاتی ہے؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو تفسیر محسن ہے یہ ایک تفسیر بالرائے یا تفسیر بالماسور
کی کیٹیگری کے ساتھ ساتھ یہ صوفیانہ اسلوب بھی اس کے اندر غالب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا نزول کا مقصد جو ہے وہ ہے ہدایت انسانی، بندے کو مخلوق کو خالق سے جوڑنا. اور مخلوق جو ہے خالق سے تب جڑے گی اگر قرآن کی روحانیت کو سمجھا جائے. اور قرآن کی روحانیت کو سمجھنے کا ایک بہترین طریقہ صوفیہ کرام کا بھی ہے. ویسے ہی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ میں یہی کہا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو الحمدللہ عربی میں کتب موجود ہیں جو ہر منہج کے اعتبار سے ہیں. وہ تفسیر جو ہے بالرائے بھی ہیں، اگرچہ کچھ علماء نے جو ہے تفسیر بالرائے کو جو ہے پسند نہیں کیا. تفسیر بالماسور بھی ہیں، پھر اسی طرح فقہی اعتبار سے بھی ہیں، پھر تصوف کے حوالے سے روحانیت کے حوالے سے بھی ہیں. جیسے روح البیان ہے، بڑی معتبر جو ہے مستند جو ہے تفسیر ہے. اس کے علاوہ جو ہے موجودہ دور میں بہت ساری تفاسیر آ چکی ہیں. تفسیر منیر ہے، تفسیر کے حوالے سے بڑی بہترین تفسیر ہے. وہ لغوی بحث بھی کرتے ہیں، فقہی مباحث بھی کرتے ہیں. قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے، کیونکہ قرآن جو ہے علماء بیان کرتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ جو ہے دوسرے حصے کی جو ہے وضاحت کرتا ہے. اس انداز سے بھی علماء نے جو ہے تفسیریں لکھی ہیں. قرآن کو قرآن کے ذریعے سے سمجھنا، کیونکہ قرآن کی ایک آیت جو ہے دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے. قرآن کو حدیث رسول کے ذریعے سے سمجھنا، اس حوالے سے بھی علماء کا کام ہے. پھر سب سے مین کام وہی ہے، چاہے وہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سے سمجھیں، قرآن کو حدیث رسول کے ذریعے سے سمجھیں. مین مقصد یہی ہے کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق جو ہے وہ جڑ جائے. علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ سارا فہم قرآن کا سلسلہ جو ہے یہ سارا فی سبیل اللہ ہے. عام طور پر جو ہے پہلے مدارس کا رخ لوگ کرتے تھے، مدارس میں جاتے تھے، باقاعدگی سے داخل لینا، وقت نکالنا پڑتا تھا. اب تو آپ جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، آپ صرف آدھا گھنٹہ ہی اسی تفسیر کو آپ سن لیں. بڑا خوبصورت طریقہ ہے. اردو میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی ہے. ہمارے ہاں دو طرح کی تعلیم جو ہے وہ ہے، اردو ہے اور انگریزی ہے. دونوں طرح کی تعلیم جو ہے موجود ہے. اس لیے جو ہے قرآن کو اس انداز سے سمجھنا جو ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جو ہے اس تفسیر کو سن لے گا، پیر صاحب کی اور ان کے صاحبزادے کی تفسیر کو جو ہے جب سنے گا تو اس کا باطن بھی بدلے گا اور اس کا ظاہر بھی بدلے گا. سبحان اللہ. اس کی صحبتیں بدلے گی، اس کا کردار بدلے گا، اس کا عمل بدلے گا، اس کے الفاظ بدلیں گے. وہ ایسی زندگی نہیں ہوگی جیسا کہ ہمارے ہاں آزادانہ زندگی ہے، سونے کے اپنے طریقے ہیں، بیٹھنے کے، دوستوں کا حلقہ اپنا ہے. قرآن سننے سے جو ہے دوستوں کا حلقہ بھی بدل جائے گا، زبان بھی اللہ اور اس کے رسول کی ذکر سے جو ہے مصروف ہوگی، اور انسان کا کردار جو ہے بدلے گا. انسان کی جو ہے دنیاوی زندگی بھی بہتر بنے گی، اور اس سے بڑھ کر کے اخروی زندگی جس مقصد کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے. عام طور پر ایک کانسیپٹ جو خانقاہی نظام کے متعلق پایا جاتا ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ کسی بزرگ نے محنت کی، اپنی زندگی کے اندر دعوت دین کا کام کیا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید ہوئے، اور اس کے بعد ان کی اولاد نے اس قدر محنت نہیں کی. انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے مشن کو اس احسن طریقے سے آگے نہیں چلایا. لیکن الحمدللہ خوش قسمت ہیں ہم درگاہ محسنیہ کے وابستگان کہ ہمارے شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب عالم باعمل، ان کے آگے صاحبزادگان والا شان الشیخ احمد محسن محسنی، الشیخ محمد بن محسن محسنی، نہ صرف باعمل اعلیٰ تعلیم یافتہ بلکہ دین کی جو تڑپ اور محبت ان کے دلوں میں ہم نے دیکھی وہ بہت کم جگہوں پہ نظر آتی ہے. مفتی ظہور اللہ چشتی صاحب ایک جہاں دیدہ شخص ہیں اور پوری دنیا کے اندر ان کے فالورز اور ان کے لسنرز موجود ہیں. میں حضرت سے ایک سوال یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شیخ آپ نے مختلف علاقوں میں، مختلف اداروں میں دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں خود بھی کیں، اور آپ نے مختلف خانقاہوں کا وزٹ بھی کیا. تو آپ یہ فرمائیے کہ درگاہ محسنیہ کے حوالے سے جو خانقاہی نظام میں آپ کو بیرسٹر شیخ احمد محسن صاحب ان کی جو دعوتی اور تبلیغی سرگرمی ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کی تعلیمی قابلیت کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
حضور والا گزارش اصل میں یہ ہے کہ ایک عرصے سے ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے. ہمارا خانقاہی نظام جو ہے ایک دور میں تو بہت عظیم تھا، اور خانقاہی نظام سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، مگر میں معافی کا خواستگار ہوں کہ ہمارے اس خانقاہی نظام میں تربیت کرنے والے لوگ یا تو تربیت کرنے کے لیے تیار نہیں، یا لوگ تربیت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں. میں نے اس آستانہ پر آ کر جب دیکھا ہے تو مجھے سب سے پہلی جو بات نظر آئی وہ ہے ادب. سبحان اللہ. اور یہ ادب روحانیت میں اور دین میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادب اسی جگہ پر ملے گا جہاں کا کنیکشن بحال ہوگا. جس خانقاہ پہ بیٹھنے والوں کا اپنا کنیکشن صاحب مدینہ سے نہیں ہوگا، وہاں ادب، احترام اور محبت نہیں ہوگی. ہم خانقاہی نظام کو دیکھتے ہیں. ہم سرزمین لاہور کے رہنے والے حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی طرف دیکھیں. خانقاہی نظام میں جہاں تربیت ہوتی ہے، میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو دیکھ کر رب یاد آ جائے سمجھ لو کہ وہ ولی اللہ ہے. اور جس خانقاہ پہ آ کر جس شیخ کے مریدوں کو دیکھ کر رب یاد آ جائے اس شیخ کا رابطہ تو بحال ہوگا. بس میں تو یہی عرض کروں گا آپ تمام احباب سے کہ ہمارا کام، ہمارے بڑوں کا کام یہی ہے کہ اپنی ڈیوٹی دیں. مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکا پاوے. اور وہ ماشاءاللہ اس خانقاہ پہ، اس دربار پہ، اس آستانہ پہ آ کر دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ میں یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کر رہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو فتنے پھیلانے والے غیر مسلم، مشرک، کافر ہیں، ان کا جواب دینے کے لیے ہمارے شیخ حضرت قبلہ الحاج پیر محمد محسن منور یوسفی صاحب کا انتخاب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں کہ ہر گھر میں، ہر دفتر میں لوگ حضرت کی تفسیر کو پڑھیں گے بھی، حضرت کی تفسیر کو سنیں گے بھی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہمیشہ جاری و ساری رہے گا. جی مفتی ظہور اللہ صاحب، بہت شکریہ. بہت خوبصورت الفاظ میں آپ نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا. ماشاءاللہ صاحب نسبت بھی ہیں اور صاحب بصیرت بھی ہیں اور ان چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں. اچھا مفتی رب نواز صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مسلکی تعصب اور اعتدال کے ساتھ اپنا عقیدہ بیان کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس حوالے سے آپ نے تفسیر محسن کو کیسا پایا؟ الحمدللہ پیر صاحب کی تفسیر جو ہے بڑی ہی عمدہ تفسیر ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا عقیدہ بیان کرتے رہیں اور قرآن و حدیث کو جو اسلاف کا منہج ہے اس کے مطابق اگر آپ بیان کرتے رہیں تو اس میں جو ہے کوئی تعصب والی بات نہیں ہوگی. اور مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، جیسا کہ صوفیہ کرام کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ بندے کو جو ہے اپنے رب سے جوڑ لیا، بندے کو جو ہے اللہ سے جوڑیں. تو اگر بندہ اپنے رب سے جڑ گیا تو پھر اس کے اندر جو ہے کوئی تعصب نہیں ہوگا
اور وہ حقیقت کی طرف جو ہے پلٹ کر کے آئے گا، اور حقیقت وہی ہے، وہی راستہ جسے قرآن میں کہا گیا ہے کہ من یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء اور صالحین کا راستہ۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں خود بخود جو ہے یہاں سے ملیں گی اور مل رہی ہیں۔ یہ سلسلہ تو الحمدللہ کافی عرصے سے جاری ہے، میرا تو کافی عرصے سے اس آستانے سے جو ہے وابستگی ہے، میرے لیے باعث اعزاز اور باعث سعادت ہے۔ لاکھوں لوگ ہوں گے، ہزاروں لوگ ہوں گے یہاں سے فیض حاصل کر چکے ہوں گے، بلکہ آگے یہاں سے فیض حاصل کر کے آگے فیض دے بھی رہے ہوں گے۔ تو بس تفسیر کو بیان کرنا جو ہے یہ سب سے عمدہ طریقہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے تفسیر کو جو ہے بیان کریں، تو الحمدللہ لوگ جو ہے وہ جڑتے چلے جائیں گے، ان کے اندر جو ہے وہ تعصب نہیں ہوگا، کیونکہ بیان کرنے والے جو ہیں بڑے مضبوط ہیں، بے شک، سبحان اللہ، بہت ہی زیادہ مضبوط ہیں، کیونکہ ایک عرصہ انہوں نے جو ہے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر کے گزارا ہے۔ ان کی صبح بھی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں اور راتیں بھی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، تو گویا کہ وہ بزرگ کے واسطے سے جو ہے اللہ اس کے رسول سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی پیغام دیتے ہیں وہ ایک نور ہے جو سینے میں داخل ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تفسیر محسن کے حوالے سے میں یہ بات بھی ناظرین کو بتانا چاہوں گا، جیسے پورے پروگرام میں تو اس کا ذکر ہو گیا، اجمالی طور پہ میں چاہ رہا ہوں ایک ریویژن پوائنٹ کے طور پہ ناظرین کو بتاؤں کہ یہ دنیا کی واحد تفسیر ہے، یہ اس کی انفرادیت میں یہ بات ہے، یہ دنیا کی واحد تفسیر ہے، اور یہ پہلی تفسیر ہوگی کہ جو والد اردو میں تفسیر بیان کر رہے ہیں اور ان کا جو بیٹا ہے وہ اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح اہل سنت کے فرنٹ سے، خانقاہی نظام کے فرنٹ سے، روحانی خانوادوں کے فرنٹ سے، تمام مسالک کے فرنٹ سے، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے فرنٹ سے یہ انگریزی کی پہلی سیکوینس کے ساتھ قرآنک ایکسیجیسز ہے کہ جو ان آرڈر ہوگی کہ آیت سے آیت تفصیل کے ساتھ، اور یہ اعزاز بھی صرف پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ زبانی بات نہیں ہے، یوٹیوب کے اوپر آپ اس بات کو یا گوگل کے اوپر آپ اس بات کو سرچ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف پاکستان ہی کے فرنٹ سے نہیں بلکہ پوری دنیا میں تفصیلاً یعنی مکمل وضاحت کے ساتھ اردو یا انگریزی ویڈیو تفسیر کا کام کہیں بھی اور جو ہے وہ نہیں ملتا۔ چند ایک تفاسیر آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں، یا تو وہ نامکمل ہیں یا پھر وہ اس قدر وہ شارٹ بیان ہوئی ہیں کہ وہ اپنے مکمل مفہوم کو ادا کرنے سے وہ قاصر رہتی ہیں۔ میں نام لیے بغیر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک تفسیر ملتی ہے جو کم و بیش 100 لیکچرز کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اس میں پورا انہوں نے قرآن بیان کیا ہے، لیکن حضرت شیخ محمد محسن منور یوسفی صاحب کی تفسیر کی جامعیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ سورہ اعراف تک ابھی تک ماشاءاللہ 400 لیکچر اس تفسیر کے ریکارڈ ہو چکے ہیں، تو ابھی تو پورا قرآن باقی پڑا ہے، تو یہ اس کی جامعیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ آخر پہ میں جو پوائنٹ عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا اسلام کے اندر غالباً، یہ میرا گمان ہے بلکہ انشاءاللہ ماشاءاللہ یقیناً دنیا اسلام میں شاید ہی کوئی بیرسٹر لیول کے بندے ہوں جو اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ، جو قرآن کریم کی ویڈیو تفسیر آیت با آیت اتنی تفصیل کے ساتھ وہ بیان کر رہے ہوں۔ تو یہ الحمدللہ درگاہ محسنیہ کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعزاز بخشا ہے۔ جیسا مفتی رب نواز صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ میں کافی عرصے سے وابستہ ہوں درگاہ محسنیہ پہ، ان کی محبتیں ہیں، ہمارے شامل حال رہتی ہیں، شفقت فرماتے ہیں ہمیشہ۔ تو مفتی صاحب آخر پہ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ تفسیر محسن کے علاوہ بھی درگاہ محسنیہ کی بہت سی تحقیقی، تصنیفی، دعوتی، تبلیغی سرگرمی ہیں، گاہے گاہے آپ اس کی سرپرستی بھی فرماتے ہیں اور محبت کا اظہار فرماتے ہیں، تو آپ درگاہ شریف کے ان منصوبہ جات کو عصر حاضر کے روشنی میں، معاملات کی روشنی میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں کتب کے حوالے سے اور ایسے ایسے موضوعات جو کم ہی پہلے بیان ہوئے ہیں، ایک ایک موضوع پر جو ہے پوری کتابیں جو ہیں حضرت کی موجود ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس میں ایسی چاشنی ہے، ایسی لذت ہے
کہ قرآن کے حوالہ جات بھی موجود ہیں، یعنی آیات قرآنیہ سے بھی مزین ہیں، کیونکہ یہ پہلا اصل ہے، کسی بھی موضوع پر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے قرآن سے ابتدا کریں گے، تو قرآنی آیات سے بھی مزین ہیں، اور اس کے بعد تفسیر قرآن جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے قالبات، جسے اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، جیسے کہ علماء نے بیان کیا ہے وحی کی دو قسمیں، وحی جلی ہے، وحی خفی ہے۔ قرآن کو وحی جلی کہا جاتا ہے، حدیث رسول کو وحی خفی کہا جاتا ہے، اور قرآن کو جو ہے حدیث وحی مطلوب کہا جاتا ہے اور اسے غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث رسول کے ذریعے سے بھی اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ پھر اس سے ہٹ کر کے اسلاف کے واقعات، اولیاء کرام کے واقعات، اولیاء کرام کی باتیں جو ہے بیان کرنے میں جو ہے ایک ایسی روحانیت آتی ہے، بے شک ایسی تازگی آتی ہے کہ انسان جو ہے اس کا دل کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر بس اللہ اس کے رسول سے جو ہے وہ جڑ جائے، کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ نمود و نمائش والی نہیں ہوتی بلکہ عمل بالقرآن اور عمل بالحدیث ہوتا ہے۔ بے شک جو کچھ قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں عملی طور پر جو ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں، اس لیے ان کی کتابیں الحمدللہ سارے لوگ پڑھتے ہیں۔ امام غزالی کی کتابیں جو ہے ہر ایک پڑھتا ہے۔ بے شک امام غزالی حالانکہ بہت بڑے عالم بھی ہیں لیکن اس کے بعد صوفی بھی ہیں، عالم کے ساتھ ساتھ صوفی ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کی کتاب آپ پڑھیں گے تو پھر علم بھی آئے گا، علم کا بھی ایک سمندر ہے، اور علم کے سمندر کے ساتھ ساتھ جو روحانیت آئے گی، جو مین مقصد ہے انسان کا، وہ روحانیت بھی آتی ہے، پاکیزگی بھی آتی ہے، ہر عمل کے اندر جو ہے وہ اس کی حکمت بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو بزرگوں کا بہترین پیر صاحب کا بہت خوبصورت طریقہ ہے کہ بزرگان دین کے واقعات بیان کرتے ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جس بزرگ کا حوالہ دیتے ہیں وہاں باقاعدگی سے اس مزار پر جاتے بھی ہیں اور اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ کر کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں اور چاشنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہم ایسے بیٹھے بیٹھے بیان کر دیں تو اتنا جو ہے مزہ نہیں آئے گا جو آپ اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ کر کے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس حوالے سے بھی انہیں بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی ہمت ہے، بڑے لمبے طویل جو ہے انہیں سفر کیے ہیں، بزرگوں کے آستانے پر جو ہے مزارات پر جانے کے لیے جو ہے لمبے طویل جو ہے وہ سفر کیے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا محنتیں کی ہیں، اور کتنا ایک شوق ہے کہ جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، جو کچھ پڑھتا ہوں، اسے لوگوں تک بھی پہنچایا جائے، منتقل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ احباب کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تمام سیر حاصل گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، قرآن میں ہی ہماری فلاح اور نجات ہے، مگر قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں صوفیہ، اولیاء، علماء کرام کے طریقوں، ان کی تعلیمات پر غور کرنا ہوگا، ان کو سیکھنا ہوگا۔ لہٰذا یہ زندگی کا وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت کو ضائع کیے بغیر قرآن کی تعلیم کو عام کریں، نیکی کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ نیچے ان دونوں چینلز کے یوٹیوب پر لنکس آ رہے ہوں گے، ان لنکس کو آپ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔